بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک ایسا دور چل رہا ہے جس کے اندر بڑے سارے فتنوں نے جنم لے لیا، اور ان فتنوں کے اندر ایک مین فتنہ ہے کہ بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے کہ فلاں ایک صاحب ہیں جو کہ بڑے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، وہ آپ کی بخشش کروا دیں گے، وہ آپ کو بخشش کی گارنٹی بھی دلوا دیں گے۔ اور وہ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جی میں نے اس کو نماز پڑھا دی، اب اس کو جو مین ایک نماز ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو پڑھنے کا اس پہ کوئی ذمہ نہیں ہے۔ یا کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں جو بزرگ تھے انہوں نے ہماری ساری کی ساری نمازیں پڑھ لی۔ یا پھر ایک اس طرح کی بات بھی اکثر سننے کو مل جاتی ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ ہیں، ہم تو امت محمدی ہیں، تو ہمیں بالآخر جنت میں جانا ہے، اگر کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا سا عذاب مل بھی گیا تو ہم نے بالآخر جنت میں ہی جانا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ میرا خیال ہے کہ شیطان کے وسوسے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں کان نہیں دھرنے چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر ڈائریکٹ قرآن پاک کی آیات ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ اس بات کی نفی کر رہی ہیں۔ تو ہاں، ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے آیت الکرسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اذن دے گا، جس کو موقع دے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کے لیے دعا یا کوئی سفارش کر سکے گا، اس کے علاوہ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چند لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اللہ تعالیٰ کے آگے تمہاری شکایت کروں گا قیامت کے دن، میں تمہارے بارے میں یہ سارا بتاؤں گا، تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو۔ اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں دنیاوی مفاد کے پیچھے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارا سارا پول کھول دوں گا۔ تو اگر رک کے سوچیں تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت کا دن تو ایک ایسا دن ہوگا کہ جس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی جباری اور قہاری نظر آئے گی، اور کسی کے پاس یہ اذن بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک لفظ بھی کہہ سکے۔ تو کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ اپنی طرف سے باتیں کرنا شروع کر دے؟ تو یہ ساری باتوں کی نفی ہمیں ملتی ہے۔ ایک سورۃ بقرہ کی آیت ہے 48، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی کلیئر کٹ ہمیں ان سارے کانسیپٹ کی نفی مل جاتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں: اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اس کے اندر یہ قیامت کے دن کا ہی ذکر ہے، اور اس کے اندر یہ ساری باتوں کی نفی کی جا رہی ہے کہ اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جس دن کسی کو کسی کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ ہر بندے کا بدلہ اسی کو دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرسن اے نے جو معاملہ کیا تھا اس کا بدلہ دوسرے کو دے دیا جائے، اور ایک بندہ کہے کہ میں تمہارے حصے کی نیکیاں کر لیتا ہوں، تمہارے حصے کی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، تمہیں چھٹی مل جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ بتایا گیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی سفارش مانی جائے گی۔ تو اس کے اندر وہ ساری کی ساری باتیں شامل ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے مرید بن جائیں تو جنت کی گارنٹی مل جائے گی، یا فلاں عمل کر لیں تو آپ جنتی ہیں، تو یہ مرتے دم تک کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یہ ساری ڈگریاں ہمیں دینی بند کر دینی چاہیے۔ یا پھر سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی بزرگ ہے، تو ہم کہتے ہیں واہ کیا نورانی چہرہ ان کا نظر آ رہا ہے، تو ان کا چہرے پہ ایک سمائل ہے۔ تو وہ بھی ہمیں تصویریں دیکھنے کو آج کل مل جاتی ہیں، اور ان کے جو فالوور ہوتے ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں جی دیکھیں جی یہ نشانی ہے ان کے جنتی ہونے کی، اور ان کی قبر پہ بھی جنتی ہونے کے وہ دعوے دار بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ایک علم غیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ان چیزوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری خام خیالی ہے کہ ہم جو بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بات سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسے بولنے سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اس بات کا فیصلہ کرنے والا، ہم نہیں جانتے کسی کے بھی حال کو۔ اور اس کے علاوہ کہ کسی سے معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا، دنیا کی طرح کوئی لین دین والے معاملے بھی نہیں ہوں گے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اپنی شامت کو دیکھے گا تو اس دن وہ چاہے گا کہ اس دنیا کا جتنا مال تھا اس کے پاس وہ اس کے بدلے میں دے ڈالے، لیکن پھر بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ وہ پوری کی پوری دنیا اور اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بھی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ حالانکہ دنیا میں ہم ایسے نہیں کرتے، کیونکہ ہم پھر بھی کوئی اپنا بیک اپ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے ہم بعد میں سروائیو کر سکیں۔ تو اس دن یہ حال ہوگا کہ انسان کہے گا کہ جو لے سکتے ہو میرے سے، جو میرے پاس ہے وہ لے لو، اس کے بدلے میں میری جان چھوٹ جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔
اور اس کے علاوہ ان کی نہ کوئی مدد کرے گا۔ تو اس بات کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی فلاں ہمارا مددگار ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو عام طور پہ تو ہم ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے معاملے میں کوئی مددگار ہے تو یہ بات کی بھی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے۔ تو یہ والے معاملات نہیں ہوں گے۔ تو یہ آیت اصل میں بنی اسرائیل کے بارے میں تھی کہ وہ قیامت کے دن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کسی کا بدلہ کوئی اور نہیں دے گا اور کسی کی سفارش نہیں مانی جائے گی اور عذاب کے نجات کے بدلے کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن یہ بالعموم سارے کا سارا معاملہ ہم پہ بھی اسی طرح سے اپلائی ہوتا ہے۔ آیت تو بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہم بھی اسی سارے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، کیا ہم بھی ویسے ہی حرکات و سکنات تو نہیں کر رہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہ غضب کیا، تو ہم بھی کوئی ایسے غضب کے مستحق تو نہیں ہیں۔ اب یہ سارے کا سارا آئینہ ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم تھی کہ جن کے جو بھی حالات و واقعات ان کو پیش آئے اور انہوں نے جو بھی حرکات کی وہ ہماری امت پہ بھی بالکل ویسی کی ویسی ضرور سچویشن آنی ہے، ہم نے بھی ویسی وہی حرکات و سکنات کرنی۔ تو جب ہم ان کے یہ پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہی بدبخت قوم تھی کہ نبی بھی تھے، معجزات بھی تھے، من و سلوہ بھی اترتا تھا اور باتیں نہیں مانتے تھے۔ تو بالکل بھی آئینی ہی، بالکل ایک آئینے کی طرح ہمارے اوپر بھی یہ حالات ہماری اس امت پہ بھی نازل ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ کیا ہم ایسے معاملوں میں انوالو تو نہیں ہیں، ان باتوں کو ہمیں غور کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک ایسا بندہ ہے جو کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ قیامت کے دن نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکے گا، نہ کہ اس دن کوئی شفاعت کر سکے گا، جیسا کہ دیگر آیات میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر مل جائے اور اس کی امید پہ وہ بندہ زہر کھا لے کہ جی وہ ڈاکٹر تو بڑا اچھا ہے لیکن میں زہر کھا لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، وہ مجھے بچا لے گا۔ یا پھر ہڈیوں کا کوئی ڈاکٹر مل جائے اور اس کو اسی امید پہ کہ یار میری ہڈیاں تو وہ ساری جوڑ دے گا، اور کسی گاڑی کے نیچے آ کے بدن کی ساری ہڈیاں توڑوا لے، تو کیا کرے گا وہ ڈاکٹر؟ کیا کر سکے گا وہ ڈاکٹر؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، ظاہری بات ہے۔ یہ ایک ایسی امید پہ گناہ کرنے، یہ ایک شیطان کی طرف سے بہت بڑا وسوسہ بھی ہے۔ تو ہمیں ان ساری باتوں پہ غور کرنا چاہیے اور ان ساری باتوں کی نفی کرنی چاہیے ہمارے ارد گرد۔ اگر ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کے معاملات سے ہمیں بچائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ساری جو بھی باتیں ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں وہ بندوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو ہائی لائٹ کر کے ان کی عظمت بتانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم اور جو وہ پیغام دینا چاہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔